بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ امام طبرانی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب المعجم الکبیر بہت ضخیم کتاب ہے اور بہت مشہور کتاب ہے۔ اس کتاب کی خصوصیت یہ ہے کہ امام طبرانی رحمۃ اللہ علیہ اس میں احادیث کی مطابقت کو بیان کرنے کا بہت زیادہ اہتمام کرتے ہیں، اور یہ چیز جو لوگ حدیث کے علماء ہیں ان کے لیے ویل نون ہے کہ کسی بھی حدیث کے اوپر تب تک حکم نہیں لگایا جا سکتا اس کی صحت یا اس کے ضعف کا جب تک اس کے تمام طرق جتنے بھی میسر آ سکیں ان کو جمع نہ کر لیا جائے، کیونکہ جب طرق کو جمع کیا جاتا ہے تو اس کو اعتبار کہتے ہیں۔ ٹیکنیکلی اعتبار کرنے سے پھر یہ ہوتا ہے کہ حدیث کی مطابقت کا پتہ چلتا ہے، شواہد کا پتہ چلتا ہے، کہاں کہاں پر الفاظ میں مخالفت ہوئی ہے وہ پتہ چلتا ہے، اور کہاں کہاں پر مطابقت ہوئی ہے وہ پتہ چلتا ہے۔ تو جب تک یہ انفارمیشن ہمارے پاس موجود نہ ہو ہم کسی حدیث کے اوپر صحت کا حکم نہیں لگا سکتے۔ یہ ایک بہت بچگانہ سی چیز ہے جو آج کل ہمارے ہاں چلتی ہے کہ سنن ابی داؤد کھول لی، یہاں تک کہ مسلم اور صحیح بخاری کھول کے بول دیا بس یہ دیکھو یہاں پر حدیث ہے بس اس کو صحیح مان لو۔ نہیں، یہ حفاظ کا طریقہ نہیں ہے، یہ محدثین کا طریقہ نہیں ہے۔ کسی بھی حدیث کے اوپر حکم لگانے کے لیے لازمی ہے کہ اس کے تمام طرق کو جمع کیا جائے اور مطابعات کو دیکھا جائے کہ جو توابع ہیں، جو شواہد ہیں وہ کس درجے کے ہیں، اور پھر ان کے الفاظ کو کمپیئر کیا جائے تاکہ علتیں اگر اس میں موجود ہوں تو وہ کھل سکیں، اگر کہیں پر زیادتی ثقات ہے تو وہ واضح ہو سکے، اگر کہیں شاذ کا مسئلہ ہے تو وہ ہمارے سامنے کھل سکے۔ اس باب میں امام طبرانی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب المعجم الکبیر بہت ہی زیادہ مفید ہے، اور آپ تو کئی مقامات پر ایک روایت کا ذکر کر کے اس کے 25 طرق تک بیان کرتے ہیں مطابقت کے۔ یہ ایک عجیب بات ہے اس کتاب کی۔ اب مثال کے طور پر یہ پہلے ہی والیوم کے اندر ثابت بن الضحاک بن خلیفہ الانصاری کا ترجمہ ہے، اور اس کے اندر ایک حدیث بیان کرتے ہیں جو میرے پاس نسخہ ہے، اس کے مطابق حدیث نمبر 1309 یہ بنتی ہے۔ اس حدیث کا ذکر کر کے کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، طویل حدیث ہے، اس میں یہ ٹکڑا بھی آتا ہے کہ جس نے لعنت کی، اپنے مسلمان بھائی کو لعنت کی تو گویا اس نے اس کو قتل کر دیا۔ اس حدیث کے بعد آپ نے اس کی 16 مختلف اسانید کا ذکر کیا ہے جس کے اندر آپ کو اختلاف الفاظ وغیرہ کا بھی پتہ چل جاتا ہے۔ تو جو شخص مطابقت کو سمجھنا چاہتا ہے کہ مطابقت کیسی ہوتی ہیں اور کون کون سے راوی کس کس طرح چیزوں کو بیان کرتے ہیں، اور اس سے کیا ہوتا ہے کہ وہ چند ائمہ جن کے گرد حدیث کا علم گھومتا ہے جب ان سے مطابقت کی کثرت ہوتی ہے تو آپ کو یہ بھی پتہ چل جاتا ہے کہ ان کے اصحاب کون کون سے ہیں، اور ان کے اصحاب میں سے وہ کون ایسے ہیں جو معاملات کو یا مرویات کو اپنے صحیح احسن انداز میں بیان کرتے ہیں، ان میں سے کون ایسے ہیں جو مرویات کو بیان کرنے میں وہم کر جاتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔